A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear respectable audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we are today live from our SWF studios in our first episode for the holy month of Ramadan. This is the 9th month of the Islamic calendar in which Allah subhanahu wa ta'ala has made fasting compulsory for the Muslim ummah. This is also the 4th pillar of Islam, and it is that month which the Holy Quran was revealed. In this month, as a Muslim, we are meant to reflect, ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and do as much ibadat as we can. Alhamdulillah, today I am joined by my beloved older brother, Hafiz Sayyid Muhammad Haider Tirmizi, and our guest from Pakistan, who is a world-renowned reciter, Qari Ahmad Raza Jamati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ آج اللہ آپ کا کیا حال وبرکاتہ. ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں شاہ جی، بہت شکریہ آپ کی محبت. And how are you? شکر الحمدللہ. Alhamdulillah, our first episode, we are going to begin with the recitation of the Holy Quran. We will request Qari Ahmad Raza Sahib Jamati to recite a few verses from the Holy Quran. جی انشاءاللہ میں شاہ جی ابھی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. سبحان. عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ.
جناب قاری صاحب، انتہائی خوبصورت آواز میں آپ سے قرآن حکیم کی تلاوت سماعت فرمائی. تو یہ تو بتائیں کہ آپ نے قرات سیکھی کہاں پر اور کب سیکھی؟ شاہ جی پہلے تو میں تھوڑا سید حسنات شاہ صاحب اور آپ کا کہ اس خوبصورت پروگرام جس کا آپ نے آغاز کیا ہے الحمدللہ، اور یہ اس میں مجھے آج یہ موقع ملا ہے کہ میں اس میں حضور کی مدح سے رہی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا. آپ نے مجھے تلاوت کا کہا آج، جی جی تو میں خوش بھی ہوا ہوں کہ الحمدللہ میں نے باقاعدہ قرات پڑھی سیال کوٹ سے. ماشاء اللہ ادارہ تجوید القرآن تھا ہمارے قاری فقیر محمد مسعودی صاحب ماشاء سیال کوٹ میں. میں نے اس ادارے سے باقاعدہ طور پہ الحمدللہ میں نے 2 سال میں قرات کا کورس کیا. اللہ تو سیال کوٹ سے میں نے وہاں سے میں نے تجوید و قرات کا کورس، پھر حفظ جو میں نے اپنے والد گرامی سے گجرانوالہ میں ہی کیا الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا مدرسے میں 2 سال وہاں پر ہی رہے یا جی جی آنا بالکل. جانا نہیں لگا نہیں رہا نہیں میں روزانہ؟ ہم سیال کوٹ میں ہی رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے جس طرح بچے گھر جاتے ہیں 8 دن کے بعد. تو اچھا ماشاء سیال کوٹ میں رہ کے ہی الحمدللہ 2 سال باقاعدہ طور پہ قرات کا کورس کیا اللہ. الحمدللہ. اچھا تو قاری صاحب یہ تو بتائیں کہ زیادہ تو مشہور یہی ہے کہ آپ نے جو اپنا عروج پایا تو وہ تلاوت قرآن حکیم سے ہی پایا، یعنی بیفور نعت خان جو ہیں آپ زیادہ مشہور قاری تھے. میں پھر اچھا مجھے آج تک شاہ جی یہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، نہ کبھی کسی نے. میں حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہے. جی تو ایسا ہے کہ یہ بالکل ایسی بات ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے والد گرامی قاری منیر احمد محمد منیر احمد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا خاندانی ہمارا جو ادارہ ہے گجرانوالہ میں ابھی بھی ہے الحمدللہ. تو شبہ حفظ کے حوالے سے آپ کا بھی ذوق مجھے پتہ ہے الحمدللہ، آپ بھی خوبصورت قرات کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو شروع سے ہی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ کا بھی یہی تھا کہ میں قرات کے حوالے سے تو کالج لیول پہ اسکول لیول پہ تو میں پھر تلاوت ہی یونیورسٹی تک بھی تلاوت میں ہی، جی لیکن جہاں پہ تلاوت ہوتی تھی پھر وہ نعت کا بھی ساتھ میں الحمدللہ ایک تھا سلسلہ تھا. تو تو قرات اور یہ جو حفظ ہے یہ آپ نے کس عمر میں مکمل کیا؟ اس سے تو پھر میرا خیال ہے میری عمر کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہ سوال اچھا بڑا دلچسپ ہے. وہ چلو اگر راز رکھنا چاہتے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پر اشارتاً کوئی کنایتاً اگر بتا دیں. یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 سال پہلے کا ہی ہے معاملہ اچھا الحمدللہ. میں ٹھیک. ساتھ ساتھ ہم اسکول میں بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں حفظ بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا. تو اچھا میٹرک اور حفظ یہ میں نے ایک ہی وقت میں کیا. اب آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون سے سن میں کیے، میں نے بتا دی ہے 18-20 سال پہلے. تو الحمدللہ خاندانی ہمارا جو علماء کا ایک ماحول تھا تو اسی میں یہ سارا سلسلہ قرات کا بھی اور نعت کا بھی الحمدللہ وہیں سے. چلو ٹھیک. تو تجوید وغیرہ تو آپ نے قاری فقیر محمد مسعودی مسعودی صاحب سے سیال کوٹ سیکھی. میں میرے استاد ہیں، اچھا وہاں سے میں نے تو پہلے قرات سیکھی آپ نے یا حفظ کیا یا دونوں اصل میں اکٹھے جو کیا؟ شاہ جی اصل میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو شعبہ حفظ ہے ہمارے میرے جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ وہاں پہ ہم پڑھتے ہی اس انداز سے کہ بعد میں کوئی قرات پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. اچھا یعنی ٹھیک. کہ قرات میں نے باقاعدہ پڑھی ہے، جو کتب ہیں اس کی وہ پڑھی ہیں، پھر اس میں حدر کے ساتھ وہ سارا سیکھا. جو اس کے قرات کے جتنے اصول ہیں جتنے معاملات ہیں وہ اپنے استاد محترم سے پڑھے. جی لیکن ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے حفظ ہی اس انداز میں کیا ہے کہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ. تو یقیناً قرات تو میں نے بعد میں ہی پڑھی، پہلے حفظ ہوا، ٹھیک. پھر شوق تھا قرات کے حوالے سے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ طور پہ ہم نے داخلہ لیا سیال کوٹ میں. تو وہاں پہ پھر ہم نے قرات کا کورس حفظ کے بعد تو کیا. حفظ کرنے کے بعد کوئی مصلح وغیرہ سنایا بالکل بھی یا بالکل. سناتے ہیں ابھی بھی؟ میں شاہ جی میں نے میں نے قرات پڑھنے کے بعد 4 دفعہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں مصلح سناتا رہا. اس کے بعد پھر رمضان شریف میں اس طرح ہوتا ہے کہ الحمدللہ
تقریباً 20-22 سال سے اس طرح ہے کہ مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے رمضان شریف میں، اچھا، تو ماشاء اللہ۔ وہاں پہ پھر منزل بھی الحمدللہ ہم تو رمضان شریف اپنا پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ وہاں پر ہی گزارتے ہیں یا کوئی نہیں، مخصوص دن؟ مخصوص دن ہوتے ہیں، آخری تقریباً 10 دن اور بعد میں کچھ دن الحمدللہ اچھا وہاں اچھا، پہ ہمارے ٹھیک ہے، گزرتے ماشاء ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو نعت خوانی کا آپ کو شوق کب پیدا ہوا، یا کون سے آپ کے آئیڈیل تھے، کن کو آپ نے پہلی مرتبہ سنا اور اس کے بعد کوئی شوق پیدا ہوا؟ ظاہر ہے جی، میرے والد گرامی جو تھے وہ جہاں پہ وہ قاری قرآن بھی تھے، تو وہ کلام اعلیٰ حضرت بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اور یہ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں 15-20 سال پیچھے کی جی، بات کر رہا ہوں، تو اعظم چشتی مرحوم، علیہ رحمہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہم زیادہ پڑھتے تھے، ٹھیک، تو والد گرامی کی موجودگی میں پھر وہ بڑا ایک یعنی کہ ادھر ادھر ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی ہوتی، کبھی کلام پڑھنا ہے تو یہی پڑھنا ہے، جی، یعنی اس انداز میں پڑھنا ہے، تو الحمدللہ یہ بچپن سے ہی قرات کے ساتھ ساتھ یہ جمعے کا دن ہونا، تو تو سب سے پہلا کلام کون سا آپ نے کوئی سنایا تھا، کوئی یاد ہو آپ کو؟ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ نعت پڑھا کرتے تھے، میرے کملی والے کی اچھا اچھا، شان ہی نرالی ہے، ٹھیک، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جا، لیکن جو باقاعدہ طور پہ کلام کی طرف رجحان ہوا نا بہت زیادہ، وہ کلام اعلیٰ حضرت تھا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسکول ٹائم میں تو ظاہر ہے جو اس ماحول میں جو کلام پڑھے جاتے تھے ہم وہی کلام پڑھتے تھے، لیکن جو نعت کی فیلڈ میں جب اللہ تعالیٰ نے نعت کے شعبہ میں یہ سعادت بخشی کے پروگرامز میں جانا شروع ہوا اور نعت کے حوالے سے لوگ پہچاننے لگے، تو وہ یہ کلام تھا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کلام اعلیٰ حضرت کا یہ ٹھیک، الحمدللہ ظاہری بات آپ نے ابتدا تو اپنے گھر سے کی ہوگی، اپنے لوکل ادارے سے، جی۔ تو سب سے پہلا کون سا کوئی موقع تھا جہاں پہ آپ باہر جا کے کسی پبلک میں آپ نے کوئی کلام سنایا ہو، یا کسی بڑے مجمع میں؟ شاہ جی وہ اس طرح ہے کہ ہم کیونکہ ہمارا ادارہ تھا، ہم مسجد میں ہی رہتے تھے، اچھا، مسجد میں ہی، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ شعبہ حفظ کی کلاس، تو ہم رہتے ہی مسجد میں تھے، وہیں ہمارا بچپن تھا، وہیں ہماری تعلیم مکمل ہوئی، تو جب بھی جمعہ ہونا تو جمعے کی نماز کے بعد جب والد گرامی سلام کا جمعے کے بعد ہم جب سرکار کی بارگاہ میں سلام، تو وہ اکثر ان کی خواہش ہوتی کہ سلام میں پڑھوں، تو وہ سلام پڑھنے کے دوران ظاہر ہے کہ جب آپ کی وہ فیلنگز ہوتی ہیں، لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، جی جی، لیکن نعت کے حوالے سے جو باقاعدہ طور پہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بچپن میں تو تھا ہی، اسکول لیول پہ بھی تھا، پھر مقابلہ جات میں جانا، پھر جب ہم ادارے میں پڑھتے رہے وہاں بھی جب کوئی اس طرح کچھ ایونٹس ہونے تو وہ تلاوت بھی کرنی اور نعت بھی میں نے پڑھنی، لیکن جو باقاعدہ طور پہ ہمارے گجرانوالہ میں ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت بڑی محافل نعت ہوتی تھی، تو سب سے پہلے مجھے گجرانوالہ میں ہی یہ موقع ملا کہ جو بڑی محافل ہیں تو وہاں پہ پڑھا گجرانوالہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ وہ نعت کی طرف زیادہ لوگوں کا ایک رجحان بلانا، تو نعت کے لیے تو وہ پھر کون سا کوئی کلام تھا، کوئی یاد ہے آپ کو جو آپ نے پڑھا گجرانوالہ میں ہی؟ میں نے وہ عرض کی آپ سے کہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ والا ہمارا اسی کے نبی۔ چند اشعار اگر آپ ہمیں سنا دیں۔ جی میں بالکل سناتا ہوں، ایک اور کلام تھا خالد محمود نقشبندی اچھا، رحمۃ اللہ علیہ ماشاء کا کلام تھا، روک لیتی ہے جی جی، آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ٹھیک، تو یہ کلام بھی الحمدللہ میری پہچان بنا، تو انہی اور دونوں کلاموں کے اگر دو اشعار سنا دیں۔ جی بالکل، میں ناظرین کے لیے رمضان شریف کی پر کیف ساتھ تو میں دو اشعار، کیونکہ مجھے پتہ ہے پروگرام کا ٹائم بھی آپ جی کا جی، بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو جلدی سے میں پڑھنے کی کوشش ٹھیک، کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، ہاں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اور جو دوسرا کلام جی آپ جی نے کہا ہے، اس کے میں جلدی سے اس کے بھی دو اشعار جی جی ضرور۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار
مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. قاری صاحب بات ہو رہی تھی نعت خوانی کے حوالے سے، جی جی تو پہلی مرتبہ آپ نے البم اپنی کب ریکارڈ کروائی؟ شاہ جی البم مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے تب وہ سی ڈیز کا بڑا دور تھا جی جی یو کے میں بھی سی ڈیز تو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی اتنے تھا نہیں جی جی تو سی ڈیز کا دور تھا تو آج سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 15 سال پہلے الحمدللہ وہ سی ڈی ہوئی پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ سلسلہ ایک نیا شروع ہو گیا اب تو وہ سی ڈیز کا ہے ہی نہیں رجحان جی اب تو جی سوشل میڈیا پہ آپ کلام اپلوڈ کرے بس ادھر سے سن لیتے ہیں جی آج جی سے 15 سال پہلے الحمدللہ سی ڈی والا ماشاءاللہ. تو پہلی مرتبہ کب جانا ہوا کسی باہر کے ملک میں نعت خوانی کے لیے؟ میں سب سے پہلے مدینہ شریف میں تو الحمدللہ نعت خوانی کی وجہ سے سب سے پہلے تو مدینہ شریف میں ہی حاضری ہوتی رہی جی جی لیکن پراپر طور پہ نعت کے حوالے سے جو مجھے انوائٹ وہ پہلی دفعہ میں دبئی گیا پھر میں دوسری دفعہ پھر دبئی اس طرح پھر پہلی دفعہ دبئی گیا پھر اس کے بعد پھر ماشاءاللہ انگلینڈ بھی آنا ہوا اور دوسرے ممالک میں بھی الحمدللہ پھر نعت کے حوالے سے سلسلہ ماشاءاللہ. جاری رہا الحمدللہ. تو انگلینڈ پہلی مرتبہ کتنا عرصہ ہوا آئے ہوئے؟ مجھے جی یاد ہے کہ شاید 2016 میں یا 14 میں میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ میں ہماری جو نعت ایسوسیشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے میں جی جی الحمدللہ یو کے میں میری محفل میں میری حاضری ہوئی تھی اور یہ سلسلہ ابھی تک الحمدللہ ماشاءاللہ. جاری ہے آج اس کے ہی پلیٹ فارم سے آج ہم ماشاءاللہ آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں بھی جی Thank you. الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اکثر لکھتے ہیں ناظرین کو پتہ نہیں ہے قاری احمد رضا جماعتی، جی جی تو جماعتی کس نسبت سے آپ لکھتے ہیں؟ شاہ جی حضور امیر ملت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی نسبت سے میرا پیر خانہ ہے الحمدللہ. جی جی حضور فخر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں تو علی پور ماشاءاللہ. سیدہ شریف کی نسبت سے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے نام کے ساتھ جماعت لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے. اور نسبت آستانے کی نسبت کی تو وجہ آپ سے کے والد صاحب بھی وہاں پر ہی بالکل میرے شریف ہی والد پہ؟ گرامی وہاں پڑھے بلکہ حضور فخر ملت کے ساتھ وہ کلاس فیلو تھے اس دور میں اچھا ماشاءاللہ تو انہوں نے حفظ بھی علی پور سجدہ شریف سے ہی کیا ماشاءاللہ. تو بیت بھی ہماری پوری فیملی الحمدللہ اس در کے صدات کے غلام ہیں الحمدللہ. علی پور سجدہ بہت شریف خوب. کے ساتھ نسبت ہے الحمدللہ. تو آپ نے کون سے سن میں بیعت کی پیر افضل صاحب کی، یا کس بات نے آپ کو آمادہ کیا ان کی مجھے بیعت پر؟ جی شاہ جی ظاہر چونکہ ہے وہ انتہائی وہ خوبصورت، کیا بات ہے جی انتہائی خوش اخلاق، خوش صورت، خوش سیرت، اس میں کوئی اور بلکہ اگر میں کہوں کہ کروڑوں میں ایک تھے تو وہ بھی شاید کم ہے. ان جیسا کوئی شخص نہ تھا نہ ہوگا. اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین ان کی آمین قبر پر
کروڑوں رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. ہمارے بھی وہ پیر و مرشد تھے، لیکن آپ کو کس بات نے آمادہ کیا ان کی بیعت پر؟ جی بڑی حیران کن بات ہے کہ میں بالکل چھوٹا تھا، میں اور میرا چھوٹا، ہم تو میرا خیال ہے مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ ہم بالکل پرائمری کلاسز میں ہی تھے، تیسری کلاس میں ہوں گے یا 3 میں یا 4تھ میں ہوں گے، یا جی پھر جی ابھی تک مجھے یاد ہے چھوٹے تھے بالکل. تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے ساتھ لیا، تو علی پور سجدہ شریف لے کے گئے. تو ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ علی پور سجدہ شریف جا رہے ہیں اور وہاں ہم نے پیر صاحب کا بیعت ہونا ہے، جی ادھر جی ہمارے والد صاحب یہ بس اتنا ہمیں وہ تھوڑا سا ذہن کے اندر وہ، یعنی بچپن میں ہی وہ شعور تھا. لیکن یہ نہیں کہ ہم کو بالکل بچے ہی تھے تو ایسے ہی بیعت ہو گئے، جی جی لیکن یعنی کہ وہ ذہن میں تھا کہ ہم اپنے والد گرامی کے ساتھ علی پور سجدہ شریف جا رہے ہیں، وہاں پہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب کا ہم نے بیعت ہونا ہے. جی تو بچپن سے ہی ہمیں والد صاحب وہاں لے گئے علی پور سجدہ شریف، ماشاء اللہ ان کے دستے ان کے ہاتھ پہ ہم نے الحمدللہ ماشاء اللہ ہمیں بیعت کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ جی جہاں پہ ماشاء اللہ آپ نے مجھے علی پور سجدہ شریف کے حوالے سے جب کا میں بیٹھا ہوں تو آپ جی کے جی سوالات ہیں، آپ کی محبت ہے کہ میں دو سیدزادوں کے درمیان الحمدللہ میں حاضر ہوں تو مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی بھی جو نسبت ہے جی جی خاندانی حوالے سے بھی، ویسے بھی آپ کا حضور فخر ملت کے ساتھ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر میں آپ کی خدمت میں بھی یہ سوال کروں تو آپ کا بھی تو ایک تعلق جی جی وہاں جی پہ علی پور بالکل. سجدہ شریف کے جی جی ساتھ ہمارا بھی. قبلہ پیر صاحب کے ساتھ میں نے وہ دیکھا ہوا ہے جی جی کہ آپ کے والد گرامی کا ان کے ساتھ میں نے ایک تعلق اور ایک ادب اور ایک محبت کا رشتہ، تو آپ بھی تو کچھ یعنی ہمارے بھی خاندان کا تعلق جو ہے امیر ملت کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ سب بہت ہی پرانا ہے. سب سے پہلے اچھا ہمارے اچھا بڑے حضرت صاحب حضرت قبلہ شہنشاہ ولایت شہنشاہ ولایت، پیر سید بالکل ولایت علی بالکل شاہ صاحب بالکل رحمۃ اللہ بالکل. تعالیٰ علیہ، وہ سب سے پہلے آپ کی بیعت ہوئے تھے امیر ملت کی، اور آپ کے خلیفہ اعظم بھی تھے. اللہ اکبر. اور ان کے آپس میں محبت، پیار اور احترام کا یہ عالم تھا کہ آپ جب گجرات سے تشریف لے جاتے تھے اپنے مرشد کامل کو ملنے کے لیے، تو گجرات سے ہی وہ جوتے مبارک جو اپنے اتار لیا اللہ کرتے تھے اکبر اللہ اور اکبر. ننگے پاؤں جایا کرتے تھے علی ہائے پور ہائے. شریف. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ آپ علی پور شریف پہنچتے تھے تو پاؤں آپ کے جو ہیں وہ ان میں بہت زیادہ سویلنگ ہو چکی ہوتی تھی، بہت زیادہ یہ بلسٹرز وغیرہ، یہ چھالے نکلاتے تھے، اور کئی مرتبہ خون بھی رسنے شاہ لگتا جی تھا. ظاہر ہے اس ٹائم تو کوئی راستے بھی جی تو نہیں جی نا جی جس طرح روڈ چونکہ ہوتے ہیں وہ گاڑیاں تو نہیں وغیرہ نا، تو جس طرح تو آج وہ کل ہیں. کچے راستوں سے جانا، جی تو جی وہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی جی کہ یا تو ہونا کہ لے جی کہ باقاعدہ روڈ بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے بندہ چلتا چلو جی جی خیر ہے، تو کچے رستوں سے اپنے مرشد کی بارگاہ میں، جی جی صحیح. کیا بات ہے ماشاء اللہ. بہرحال جس وقت پہنچتے وہ علی پور شریف تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جتنے بھی خادمین ساتھ ہوتے تو وہ ناراض ہوتے، لڑتے کہ حضور آپ جوتی پہن کے آیا کریں، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں. ہائے ہائے. تو آپ اکثر جواب دیا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ سید ولایت علی شاہ کی گندی جوتی اپنے پیر اور مرشد کے اللہ اللہ گاؤں میں اللہ یا اللہ اللہ ان کے اللہ علاقے میں لے کے جائے، یہ اللہ میرا اکبر. ایمان گوارا نہیں کرتا، لہٰذا میں ننگے پاؤں جاؤں گا. پھر رنگ بھی دیکھیے نا شاہ جی، تو رنگ بھی ایسے پھر لگے کہ پھر وہ خلیفہ اعظم بنے امیر ملت کے. اور امیر ملت کی سیرت میں بھی بلکہ یہ بات موجود ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ. کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھ سے اللہ خود پوچھے گا کہ او سید جماعت علی شاہ، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے کیا کیا، تو میں فخر سے سید ولایت علی شاہ کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ یہ میں کر کے آیا. سبحان اللہ اکبر اور ماشاء آپ اللہ. اکثر کہا کرتے تھے کہ گجرات کی سرزمین میں نے ایک ایسا پھول بویا ہے جو صدیوں تک خوشبو دیتا رہے گا، اور اس خوشبو کا نام سید ولایت علی شاہ اللہ گجراتی سبحان ہے. تو بہرحال سب سے پہلے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، آپ کے خلیفہ اعظم مقرر ہوئے. اس کے بعد جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے پیر سید محمود شاہ صاحب گجراتی، ماشاء اللہ. آپ نے بھی بیعت کی امیر ملت سے، آپ کو بھی ان سے یہ اجازت ملی، خلافت ملی. اس کے بعد میرے دادا جی حضرت پیر سید عبدالحمید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی بیعت کی امیر ملت کی. اللہ یعنی تو دیکھیں نسل در نسل جی جی ان کو سبحان بھی پھر یہ، خلافت بھی ملی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے دادا جی کی جو 2 بہنیں ہیں وہ بھی وہاں پر بیعت ہوئیں، ان کو بھی بڑا انہوں نے شفقت کی، بڑی محبت کی، بڑا پیار دیتے.
یعنی اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد پھر باقی خاندان کے بھی جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی بیعت ہوئے. کہ میرے قبلہ والد صاحب پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ بیعت ہوئے قبلہ پیر سید افضل شاہ صاحب کی، یعنی فخر الملت رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اکبر. یعنی وہ آپ کے پیر بھائی بھی، میں ہمارے لے، پیر یہ بھائی تو بھی آج بنے، بہت بڑا انکشاف شاہ جی. تو بلکہ قبلہ فخر الملت کے وہ پھر خلیفہ بھی بنے. یعنی ماشاء اللہ. خلافت بھی قبلہ پیر صاحب نے قبلہ والد یہ صاحب کو مجھے دی. اندازہ ہے. جی جی میں جی نے یہ جی. سن. جی تو جی. یعنی پھر یہ بڑا ایک طویل عرصے سے ہمارا علی پور شریف تعلق ہے قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب کے ساتھ، پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کے بعد باقی جتنے بھی پیران عظام ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں، جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں یہاں پر بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی محبت. ماشاء اللہ. تو جی میرا جی. بھی ایک سوال ہے کہ آپ کو یو کے کی نعت خوانی میں اور پاکستان میں بھی جب آپ نعت پڑھتے ہیں، یہاں کی عوام میں اور نعت پڑھنے میں یہ فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ میرا دل تھا کہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی تو میں سید حسنات شاہ جی صاحب جی سے بھی کوئی بات کروں. میں بالکل کرنے ضرور والا تھا تو شاہ صاحب ضرور نے کرنی فوراً چاہیے. یعنی کہ مجھے سوال کر دی ہے. جی شاہ جی قبلہ سید حسنات شاہ صاحب، جو لوگ ابھی بھی ہمیں بعض جب ہم آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یار وہاں پہ آپ کے آگے انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. جی اچھا لوگوں کو بس یہی کہ بھئی انگلینڈ میں صرف انگریز ہی ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کو کچھ ویڈیوز یا ان کو کچھ پکچرز بنا کے یہاں سے بھیجتے ہیں تو وہ محافل میں ادھر وہ پاکستان جیسا ہی ماحول ہوتا ہے. یعنی اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح کا ایک ماحول ہوتا ہے. سبحان اللہ بھی ویسے کہتے ہیں. یعنی محفل کے اندر آ کے ہمیں یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ محفل پاکستان میں ہو رہی ہے کہ یہاں کے یو کے میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پڑھنے کا انداز، یہاں پہ سننے کا انداز بالکل وہی ہے، سیم ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ پہلے کا مجھے نہیں پتا، جب کہ میں آنا شروع ہوا میں نے یہ دیکھا کہ جو ینگ جنریشن ہے جی وہ ماشاءاللہ ان کو شاہ جی ان لوگوں کو ہم نے مسجد میں بھرپور طریقے سے دیکھا ہے. جی جی. بزرگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کا ان محافل میں آنا، ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ان کا انداز سننے کا اور ان کا محبت دینے کا انداز. یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائمنگ. جی یعنی ہم پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے جو قاری صاحب تسی جناب 11 بجے آ جائے ہو، وہ 12 بجے بھی چلے جائیں تو یہ نہیں، وقت کی تو پابندی ہونی چاہیے. جی لیکن بندہ تھوڑا معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کو اگر 8 بجے بولا تو میننگس 8 بجے ہی ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم پہ محفل شروع ہوتی ہے ٹائم پہ ہی ختم ہوتی ہے. اس کو ویل مینج ہوتا ہے. جی لیکن جو سننے کا انداز ہے، جو پڑھنے کا انداز ہے شاہ جی، وہ تو تقریباً ہمارا اور پاکستان کا تقریباً ایک جی جیسا جی ہی ہے جی. الحمدللہ. اور یہاں پہ بہت ذوق ہے، بہت ذوق ہے. ٹائم کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. کلام کی سلیکشن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سننے والے کوئی ایویں شیویں ہیں. وہ ماشاءاللہ بڑے وہ ان کا ایک جو ان کے مائنڈ میں جو کلام سننے کا ایک جو وہ ایک معیار کا جو وہ سوچتے ہیں، جی ادھر اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست ہے الحمدللہ. اچھا، اسی رمضان المبارک کے مہینہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور سیدہ عائشۃ الصدیقہ امۃ المؤمنین سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھی ایام ہیں. جی جی بالکل. اس حوالے سے اگر چند اشعار جو ہیں سیدہ پاک کے بارگاہ میں کوئی سنا دیں ہمیں، اور اس کے بعد مولا علی کی کوئی منقبت، جی 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 میں اور ایسی منقبت ہوں جو آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ ہے، جی میں شاہ یعنی جی جن کو لوگوں نے میں بہت زیادہ پسند کیا ہے. میں شاہ جی ظاہر ہے کہ سادات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا ایک دل ہے کہ یہ کلام بی بی پاک کی بارگاہ میں پہلے جی میں اس کے 2 اشعار 3 اشعار میں پڑھتا ہوں. اس کے بعد ایک منقبت مولا پاک کی بارگاہ میں. میرا خیال ہے یہ نئے اشعار ہیں، ٹھیک ہے. پہلے میں نے پڑھے ہیں لیکن یہ محفل میں بہت کم. اچھا، سیدہ تو پاک کے حوالے سیدہ سے. پاک کے حوالے ٹھیک. سے مجھے امید ہے آپ کو بڑے پسند آئیں نہیں گے. بالکل ناظرین کے پاس بالکل کوئی نئی ضرور. چیز جی جی اگر جائے انشاءاللہ. گی آپ کے چینل ہمارا سے تو ادارہ جو ہے یہ بھی سیدہ پاک کے نام پر ہی قائم جی ہے. جی تو بس اسی اسی میں یہی نام آئے گا. جی 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 اب ضرور ذرا آپ سنیں، ذرا شعر ضرور. سنیں. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
نصیب میرا سنور گیا ہے، نصیب میرا سنور گیا ہے، جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے، بڑی عطا ہے، جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے، بڑی عطا ہے۔ کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، مگر حقیقت تو یہ ہے لوگوں، کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، مگر حقیقت تو یہ ہے لوگوں، خدا سبھی کو ہی دے رہا ہے، جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے، بڑی عطا ہے، جناب زہرا کے گھر کا صدقہ۔ کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے، تو کہتا ہوں میں، کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے، تو کہتا ہوں میں، خدا نے خوشحال کر دیا ہے، جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے، بڑی عطا ہے، جناب زہرا کے گھر کا صدقہ سبحان اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، اگر آپ تھوڑا سا علی علی ہو جائے تو بالکل، میں مولا پاک کی بارگاہ میں بھی حضور پاک کا ذکر ہے نا، جی بلکہ ارشاد ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، ماشاء اللہ کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ ماشاء اللہ، جی میں بالکل جی اس کے بھی لہٰذا کچھ اشعار سید مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں بھی ہو جائیں۔ جی شاہ جی، میں انشاءاللہ اس کے بھی ہر صدی کی صدا یا علی یا علی، ہر صدی کی صدا یا علی یا علی، گونجتی ہے فضا
یا علی یا علی، ہر صدی کی صدا یا علی یا علی، ہر صدی کی صدا یا علی یا علی۔ دو جہاں میں لوگوں ہے بھائی میرا، دو جہاں میں لوگوں ہے بھائی میرا، دو جہاں میں لوگوں ہے بھائی میرا، مصطفیٰ نے کہا یا علی یا علی، مصطفیٰ نے کہا یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ مشکلوں میں پڑی ہیں میری مشکلیں، مشکلوں میں پڑی ہیں میری مشکلیں، مشکلوں میں پڑی ہیں میری مشکلیں، میرے مشکل کشا یا علی یا علی، میرے مشکل کشا یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر کا در، آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر کا در، آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر کا در، نام سن کے تیرا یا علی یا علی، نام سن کے تیرا یا علی یا علی، 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 ہر صدی کی صدا یا علی یا علی۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، آج ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اس شو پر. And dear brothers, like we said in the beginning, we wish you a great Ramadan and we pray that this month is a blessed month for you. Fasting allows a person to reflect upon and appreciate the luxuries of Allah subhanahu wa ta'ala, and fasting helps us gain piety, patience, humbleness and holiness, in which is also known as taqwa. Today I thank my beloved older brother on the panel with me and our guest Qari Ahmad Raza Sahib for taking their precious time out to join us and recite Naat Sharif's verses from the Holy Quran and mankabats praising Sayyidah Fatimatul Zahra Salamullah Alayha and Mawla Ali Karamallahu Jal Kareem. I request all the viewers, if you enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe to our channel, and inshallah very soon many more episodes will be released. Jazakallah.